اندھیروں سے نکالے یہ پھیلائے اجالے یہ کھولے بند آنکھوں کو گرتوں کو سنبھالے یہ علم روشنی ہے۔ الحمدللہ الذی ابدع الافلاک والارضین والصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والطین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم انشاءاللہ عز و جل تعمیر قواعد سے مفعول بہ کا بیان پڑھیں گے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ مفعول بہ کا بیان۔ نمبر 1، احمد نے زید کو مارا۔ نمبر 2، بڑھئی لکڑی چیرتا ہے۔ یہ دو مثال ہیں۔ دیکھو، پہلے جملے میں احمد فاعل ہے، احمد نے زید کو مارا۔ اس جملے میں، اس مثال میں احمد فاعل ہے، کیونکہ مارنے کا کام احمد نے کیا، اس لیے احمد فاعل ہے۔ اس کو بیان کر رہے ہیں۔ دیکھو، پہلے جملے میں احمد فاعل ہے، احمد کا کام مارنا بتایا گیا۔ اب اگر پوچھا جائے کہ احمد کی مار کس پر پڑھی، احمد نے زید کو مارا، یہ جملہ ہے، تو احمد یہ فاعل ہے، یعنی مارنے کا کام کرنے والا ہے، اور احمد کا کام کیا ہے؟ مارنا۔ تو اگر یہ سوال کیا جائے، یہ پوچھا جائے کہ احمد کی جو مار ہے یہ کس پر پڑی، اگر یہ پوچھا جائے، سوال کیا جائے، تو تم ضرور جواب دو گے کہ زید پر۔ ٹھیک ہے، اس کو بیان کر رہے ہیں کہ اگر پوچھا جائے کہ احمد کی مار کس پر پڑھی، تو تم ضرور جواب دو گے کہ زید پر۔ بے شک تمہارا جواب صحیح ہے، لیکن اگر یہ پوچھا جائے کہ فاعل کا کام جس پر پڑھتا ہے اسے کیا کہتے ہیں، تو تم نہ بتا سکو گے۔ اگر آپ کو یہ پوچھا جائے کہ احمد نے زید کو مارا، اس مثال میں احمد کی مار کس پر پڑھی، کس پر واقع ہوئی، تو آپ کیا کہو گے؟ زید پر۔ یہ جواب تو درست ہے، لیکن اگر آپ سے یہ پوچھا جائے جس پر فاعل کا کام واقع ہوتا ہے، جس پر فاعل کا کام پڑھتا ہے، اسے کیا کہتے ہیں، تو آپ نہیں بتا سکو گے، نہیں بتا پاؤ گے، کیونکہ آپ جانتے نہیں ہو۔ اسی کو بیان کر رہے ہیں۔ اچھا، لو ہم بتا ہی دیتے ہیں۔ جس پر فاعل کا کام واقع ہوتا ہے، جس پر فاعل کا فعل پڑھتا ہے، اسے کیا کہتے ہیں، اب بیان کر رہے ہیں۔ اچھا، لو ہم بتا دیتے ہیں، غور سے سنو۔ جس پر فاعل کا کام پڑتا ہے اسے مفعول بہ کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ مفعول بہ۔ جس پر فاعل کا فعل پڑتا ہے، یعنی فاعل کا کام جس پر پڑتا ہے اسے مفعول بہ کہتے ہیں۔ اوپر کے پہلے جملے میں، یعنی احمد نے زید کو مارا، اس جملے میں زید مفعول بہ ہے، کیونکہ احمد کا مارنا یہ زید پر واقع ہے، اس لیے زید مفعول بہ ہے۔ اس کو بیان کر رہے ہیں کہ اوپر کے پہلے جملے میں زید مفعول بہ ہے، اور سنو، دوسرے جملے میں بڑھئی کا کام چیرنا بتایا گیا ہے۔ بڑھئی لکڑی چیرتا ہے، یہ دوسری مثال ہے۔ تو اس مثال میں بڑھئی کا کیا کام بیان کیا گیا؟ لکڑی چیرنا۔ اس کو بیان کر رہے ہیں۔ اور سنو، دوسرے جملے میں بڑھئی کا کام چیرنا بیان کیا گیا، بتایا گیا ہے۔ پھر اگر پوچھا جائے کہ بڑھئی کا چیرنا کس پر پڑھا، تو تم کہو گے لکڑی پر، یعنی بڑھئی نے کس کو چیرا، بڑھئی کا چیرنا کس پر واقع ہوا، تو آپ کہو گے لکڑی پر۔ اس سے معلوم ہوا کہ لکڑی مفعول بہ ہے، کیونکہ فاعل کا فعل یعنی چیرنا لکڑی پر واقع ہے، اس لیے لکڑی مفعول بہ ہے۔ ذیل میں مفعول بہ کی تعریف لکھی جاتی ہے۔ اب نیچے مفعول بہ کسے کہتے ہیں، اس کی تعریف کیا ہے، اسے بیان کر رہے ہیں وضاحت کے بعد۔ مفعول بہ وہ اسم ہے جسے سن کر وہ شخص
یا چیز سمجھی جائے۔ مفعول بھی کوئی شخص بھی ہو سکتا ہے، کوئی چیز بھی ہو سکتی ہے۔ تعریف یوں بیان کر رہے ہیں کہ مفعول بھی وہ اسم ہے، مفعول بھی اسم ہوتا ہے جو یا تو شخص پر دلالت کرتا ہے یا کسی چیز پر، اس کو بیان کر رہے ہیں۔ دیکھیں مفعول بھی وہ اسم ہے جسے سن کر وہ شخص یا چیز سمجھی جائے جس پر کام واقع ہو۔ جیسے محمود نے کاغذ پھاڑا، اس مثال میں کاغذ مفعول بھی ہے۔ کیوں مفعول بھی ہے؟ کیونکہ پھاڑنے کا کام کاغذ پر واقع ہوا، ٹھیک ہے، تو کاغذ مفعول بھی ہے۔ مفعول بھی پہچاننے کا طریقہ کیا ہے؟ اب اسے بیان کر رہے ہیں۔ مفعول بھی پہچاننے کا طریقہ یہ ہے کہ فعل اور فاعل کے ساتھ کیا یا کس کو لگا کر سوال کرو، جواب میں جو لفظ آئے گا وہ مفعول بھی ہوگا۔ یعنی فعل اور فاعل دونوں کے ساتھ کیا کا لفظ ملا کر سوال کرو یا کس کو لگا کر سوال کرو، جواب میں جو اسم آئے گا، جو لفظ آئے گا وہ مفعول بھی ہوگا، ٹھیک ہے۔ یعنی کبھی کیا کے ساتھ کیا لگا کر سوال کرنا ہوگا اور کبھی کس کو یہ لگا کر سوال کرنا ہوگا۔ فعل اور فاعل کے ساتھ کبھی کیا لگا کے سوال کریں گے، جواب میں جو آئے گا اسے مفعول بھی کہیں گے، اور کبھی ایسا ہوگا کہ فعل اور فاعل کے ساتھ کس کو، لفظ کس کو لگا کر سوال کریں گے تو جواب میں جو آئے گا وہ مفعول بھی ہوگا۔ مثلا خالد روزانہ صبح کو قرآن پڑھتا ہے، خالد روزانہ صبح کو قرآن پڑھتا ہے، یہ ایک مثال ہے۔ اس جملے میں مفعول بھی معلوم کرنا ہے، تو جب تم فعل فاعل ملا کر یوں سوال کرو، یعنی فعل کو اور فاعل کو، اس جملے میں فعل کیا ہے؟ پڑھتا ہے، یہ فعل ہے۔ فاعل کون ہے؟ خالد، کیونکہ خالد پڑھتا ہے، پڑھنے کا کام کون کر رہا ہے؟ خالد کر رہا ہے، تو خالد فاعل ہوا۔ تو جب تم فعل فاعل ملا کر یوں سوال کرو کہ خالد کیا پڑھتا ہے، خالد فاعل اور پڑھتا ہے فعل، دونوں کو ملا کر سوال کرو، خالد کیا پڑھتا ہے، تو جواب ہوگا قرآن۔ اس سے معلوم ہوا کہ قرآن مفعول بھی ہے، ٹھیک ہے۔ کیا معلوم ہوا؟ کہ قرآن جو ہے مفعول بھی ہے، کیونکہ ہم نے فعل اور فاعل کو ملا کر سوال کیا تو جواب میں قرآن واقع ہوا، تو قرآن مفعول بھی ہے۔ اور مثلا احمد نے کل 12 بجے زید کو مارا، احمد نے کل 12 بجے زید کو مارا، یہ دوسری مثال ہے۔ اس جملے میں مفعول بھی کا پتہ لگانا ہے، تو جب تم یوں سوال کرو کہ احمد نے کس کو مارا، تو یہاں پہ فعل اور فاعل، یعنی احمد فاعل ہے، مارا یہ فعل ہے، اس کے ساتھ لفظ کس کو لگا کے سوال کریں گے، ٹھیک ہے۔ احمد نے کس کو مارا، تو جواب ہوگا زید کو۔ احمد نے کس کو مارا؟ زید کو۔ اس سے معلوم ہوا کہ زید مفعول بھی ہے، کیونکہ جب ہم فعل اور فاعل کے ساتھ کس کو لگا کر سوال کر رہے ہیں تو جواب میں زید کو آ رہا ہے، تو معلوم ہوا کہ زید مفعول بھی ہے۔ جاننا چاہیے کہ بعض جگہ مفعول بھی کے بغل میں کو کا لفظ رہتا ہے، بعض جگہ ایسا ہوتا ہے کہ مفعول بھی کے بغل میں، مفعول بھی کے پاس میں لفظ کو رہتا ہے۔ مثلا میں نے خالد کو مارا، ٹھیک ہے، تو یہاں پہ کو ہے۔ مثلا میں نے خالد کو مارا، اس مثال میں خالد مفعول بھی ہے، اس کے بغل میں کو کا لفظ علامت مفعول ہے، ٹھیک ہے، یہ کو کا لفظ ہے، یہ علامت مفعول ہے۔ اور بعض جگہ مفعول بھی کے بغل میں کو کا لفظ نہیں آتا، بعض جگہ کو کا لفظ ہوتا ہے اور بعض جگہ کو کا لفظ نہیں ہوتا۔ مثلا درجی کرتا سیتا ہے، اس مثال میں دیکھیں کرتا یہ مفعول بھی ہے، کیونکہ سینے کا کام کرتے پر واقع ہو رہا ہے، لیکن کرتے کے بغل میں کو کا لفظ نہیں ہے، اس کو بیان کر رہے ہیں۔ اور بعض جگہ مفعول بھی کے بغل میں کو کا لفظ نہیں آتا، مثلا درجی کرتا سیتا ہے، اس مثال میں کرتا مفعول بھی ہے، اس کے بغل میں کو موجود نہیں۔ اللہ ورسولہ اعلم۔ اگر کوئی بات آپ کو سمجھ میں نہ آئی ہو یا درسیات کے متعلق کوئی سوال کرنا چاہتے ہوں تو کمنٹ باکس میں سوال کریں، انشاءاللہ عز و جل ممکنہ صورت میں جواب دیا جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے یوٹیوب چینل فیضان درس نظامی کو سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔